بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی 66ویں حدیث پاک پر بیان چل رہا تھا، جس میں حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، 3 اشخاص آئے، ایک واپس چلا گیا، ایک نے حلقے کے درمیان میں کشادگی دیکھی وہاں آ کر بیٹھ گئے، اور تیسرے نے حیا محسوس کی کہ میں بیچ میں جا کے بیٹھ جاؤں تو وہ پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ ان تینوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خبر دی اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس نے اللہ کی پناہ طلب کی اللہ نے اس کو پناہ دے دی، وہ درمیان میں آ گیا۔ گویا کہ جو واعظ و نصیحت کی مجلس کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس پناہ کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں۔ دوسرے جو پیچھے جا کر بیٹھ گئے تھے، سرکار نے فرمایا انہوں نے اللہ سے حیا کی، اللہ تعالیٰ ان سے حیا فرمائے گا۔ یعنی جس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور واعظ و نصیحت کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیچھے جا کر بیٹھ گئے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان کا بھی لحاظ فرمائے گا اور اپنی رحمت کو مکمل طور پہ ان کی طرف متوجہ رکھے گا اور ان کے لیے سزا، عذاب، بے عزتی، ذلت اس کو ناپسند رکھے گا۔ اور تیسرے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اعراض کیا، یعنی منہ موڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اعراض کرنے کا مطلب معاذ اللہ یہ تو نہیں ہے جیسے ہم چہرہ پھیر لیتے ہیں اس کو اعراض کرنا کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب اعراض کی نسبت کریں گے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت کو اس کی طرف متوجہ ہونے سے روک دینا، گویا کہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا، یہ سمجھیں اپنے انعام سے، اپنے کمال سے، برکات سے محروم کر دینا۔ تو اس پر ہمارا تبصرہ چل رہا تھا، تو بات چل رہی تھی کہ جو شخص پیچھے جا کر بیٹھ گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ سے حیا کی تو اللہ تعالیٰ اس سے حیا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی مجلس میں آئیں اور واعظ و نصیحت کا آغاز ہو چکا ہو تو حتی الامکان اس کو ڈسٹرب نہ کریں، بلکہ جہاں جگہ ملے عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے بسا اوقات کہ ہم چونکہ اس کو ایک عزت اور ذلت کا معیار بنا لیتے ہیں کہ ہم کسی مجلس اور محفل میں آئیں، اگر ہمیں نمایاں جگہ بٹھاؤ گے تو گویا کہ ہماری کوئی عزت ہے، اگر نہیں بٹھاؤ گے تو ہماری آپ نے بے عزتی کر دی۔ ایک عام آدمی پیچھے بیٹھ جائے اس کے لیے کوئی شاید عزت کا معیار ہے ہی نہیں، وہ چاہے ذلیل ہوتا رہے پیچھے بیٹھ کر کوئی بات نہیں، لیکن اگر میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا تو میرے لیے بہت بڑی بے عزتی ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ عاجزی انکساری کے خلاف ہے۔ جو بڑا وقار رکھتے ہیں، جن کا باطن بہت پاکیزہ ہوتا ہے، جو روحانی اعتبار سے بڑی قوت کے حامل ہوتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ جی آگے بٹھا لیا، پیچھے بٹھا لیا، دائیں بٹھا لیا، بائیں بٹھا لیا، جب میرا نام لیا گیا تو القابات ذکر کیے یا نہیں کیے۔ یہ تو بچکانہ سے حرکتیں معذرت کے ساتھ مطلب بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اور باقاعدہ مطلب چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ایسے انداز سے لیا جائے کہ ایک لمبی فہرست ہو پہلے ہمارے القابات کی، پھر ہمیں بلایا جائے۔ تو یہ مناسب نہیں ہوتا کہ کیوں آدمی ایسا اپنے لیے تعریفی پہلو تلاش کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے تو بالکل وہ دے گا، اور عاجز انکساری انسان اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اس لیے اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایسے ہی اب چلیں، یہ تو ایک عالم ہے، کوئی شیخ کی بات ہو رہی ہے۔ بعض اوقات دنیاوی مناصب والے چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک اعلیٰ مقام پر بٹھایا جائے، جیسے مسجد کی کمیٹیوں کے ارکان ہوتے ہیں، صدر صاحب وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے کوئی دنیاوی منصب حاصل ہے یا پیسے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے آگے بٹھایا جائے، تو یہ آگے آنے کا شوق جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے میں عظمت ہے، لہٰذا پیچھے جگہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ معاملہ درگزر فرمائے تو وہ اس قسم کے معاملات پہ غور کر کے اور خود بھی پریکٹیکل کرے، عاجزی انکساری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرمائے گا۔ تیسرا جو وہ شخص آیا اور اس نے اعراض کر کے نکل گیا، چہرہ پھیر کے چلا گیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرمایا، یعنی اپنی رحمت کو اس سے ہٹا لیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ آ سکتے ہوں پریکٹیکلی طور پر، فزیکلی طور پر، تو ضرور کسی مجلس اور محفل میں بیٹھا کریں۔ خصوصاً جیسے جمعے کے بیانات ہوتے ہیں
اب بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اس حقیقت کا اعتراف کروں کہ اس میں علماء کا بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ بیان اس طرح کے کرتے ہی نہیں ہیں کہ لوگ اس کو سننے کے لیے آئیں. بعض اوقات تو بس ایک کوئی واعظ و نصیحت یا خطابت کی کتابیں ہوتی ہیں جو کھول کے اسے حکایات نکال لیتے ہیں اور بس وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. اب لوگوں کو چونکہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو وہ پھر دیر سے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر شکایت ہماری یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو سننے ہی نہیں آتے. سنیں کیا؟ بعض اوقات تو یہاں تک ہوا ہے، خود ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، اب تو خیر میں خود بیان کرتا ہوں، ورنہ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ جیسے قربانی کے دن آئے تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا اور وہ بھی چھری بھی نہیں پھری کہ ٹائم پورا ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے والد صاحب کو دیکھا، انہوں نے ہاتھ پکڑا، بیٹے نے کہا ابا جان، کہا جی بیٹا، کہ چلیں جی چلیے. 2 قدم آگے بڑھے، پھر رک گئے، پھر 3 قدم آگے بڑھے، پھر رک گئے، پھر آگے چلے، پھر رسی لی، پھر وہ پٹی لی، چلتے گئے. دھوپ بہت تیز تھی، پیدل چلتے چلتے مینا تک پہنچے، وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھے، پھر اس کے بعد پٹی باندھی، پھر لٹایا، پھر اتنا یعنی لمبا اس واقعے کو کھینچا جاتا ہے کہ اینڈ کیا ہوا جی باقی انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتائیں گے. تو اب وہ اتنے قیمتی وقت کو نکال کر جب کوئی شخص آتا ہے اور ایسی باتیں سنتا ہے، بولتا ہو یار وقت نکل گیا، 20-25 منٹ بعد ہم تو سوچتے رہے کہ اب کچھ ہوگا، اب کچھ ہوگا، اب کچھ ہوگا، لیکن مولوی صاحب نے تو کہا کہ جی ٹائم ختم ہو گیا. تو پھر کون ہمارے سامنے آ کر یہ رتب و یابس سنے گا، ادھر ادھر کی باتیں سنے گا؟ اگرچہ میں نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ کوئی بیکار چیز تھی، واقعہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کو شارٹ میں بھی تو بیان کر سکتا ہے انسان. مختصر کریں، خواہ لمبا نہ کھینچیں اور اس میں اور اچھی چیزوں کا اضافہ کر دیں. اب یہ بہت سے لوگ اس کو ہماری بات کو تسلیم کریں گے. قربانی کے ایام آتے ہیں، اس قسم کے واقعات پہ بڑی توجہ ہوتی ہے، لیکن اب ویسے میڈیا کے بعد بہت چینج آیا الحمدللہ. لیکن اس سے پہلے کا میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ لوگ آ کے پورے ذوالحجہ کے مہینے میں بیٹھ جائیں گے، اس سے پہلے آ کے بیٹھتے رہیں گے، لیکن قربانی کے احکام، قربانی کے مسائل سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ سکھاتے نہیں، صرف وہی واعظ و نصیحت. تو یہ خدا نخواستہ کوئی بھی نہ سوچے کہ میں علماء کے متعلق، علماء کے خلاف کوئی بات بول رہا ہوں. علماء کے خلاف نہیں، میں ایک طریقہ کار جو غلط طریقہ کار ہے اس کی نشاندہی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. بہرحال اب بات ہو رہی ہے عوام کی. دیکھیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بالفرض چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ بیان کوئی معیاری نہیں ہے، اس جگہ معیاری، ادھر چلے جائیں اور کوشش کریں کہ اپنے وقت کے اوپر وہاں پہنچیں اور پورے بیان کو سنیں، غور کریں. یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آپ ایک بیان سنیں اور اس میں کوئی بھی بات سیکھنے والی نہ ہو، تو بہت کم ہوتا. تو اچھے آپ جگہ پوائنٹس تلاش کریں جہاں پہ آپ کو علم دین سکھایا جائے، جہاں مسائل سکھائے جائیں، جہاں روحانی ترقی کی باتیں کی جائیں، وہاں ضرور آپ جا کر بیٹھیں. اب ایسی مجلس سے اعراض کرنا یہ بہت ہی برا ہے. یہی میں اب اس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. بعض اوقات مساجد میں علماء ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اعلان بھی ہو چکا ہے کہ جی بھی مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے اور بیان بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن اور ہمیں کوئی کام بھی نہیں ہوتا. کرنا کیا ہے جی؟ باہر جا کے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، گپ شپ لگانی ہے جی. کوئٹہ ہوٹل پہ بیٹھ جائیں گے، چائے پیئیں گے، دودھ پتی اور پھر تھوڑا سگریٹ سٹے لگائیں گے، باتیں کریں گے، 12-1 بجے اپنے گھر چلے جائیں گے. لیکن وہ اس مجلس واعظ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اس طریقے سے ٹائم ہوتے ہوئے پھر اس مجلس قائم ہو گئی ہے لیکن ہم منہ پھیر کے نکل رہے ہیں. یہ اعراض کرنا ہے. اور اعراض کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اعراض فرمائے گا. تو اب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک عالم، ایک مفتی آپ کے علاقے میں آئے ہوں اور وہ بیان کے لیے بیٹھے اور آپ ان کو سننے کے لیے تیار نہ ہوں، اس علمی مجلس سے منہ موڑ کے چلے جائیں. یہ خطرناک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس پہ وعید بیان فرمائی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب اس قسم کی کوئی محافل ہو بلکہ آپ خود بھی جائیے، اور اگر بالفرض بہنوں کی شرکت کا کوئی انتظام ہو تو اپنے گھر کی خواتین کو ضرور لے کر جائیں اور ان کو واضح نصیحت سنوائیں، خصوصاً ایسے علماء کی کہ جو واقعی اتنا خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ جس سے ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں، طبیعتیں اصلاح قبول کر لیتی ہیں. ایسے واضح نصیحت میں اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں. دیکھیں خواتین تو پہلی گھوم رہی ہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں، پکنک پوائنٹس پہ جا رہی ہیں، رشتہ داروں سے ملنے جا رہی ہیں. تو اگر اس قسم کی واضح نصیحت کی محافل میں ہم لے کر جائیں گے تو کتنا اچھا ہوگا. ان کا ذہن بنے گا، ان کا ذہن بن گیا تو بچوں کی اچھی تربیت کے امکانات مزید بڑھ جائیں گے.
اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو ایسی مجلس میں لے کر جائیں، اعراض نہ کریں، کہ اعراض کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ایک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 67 نمبر حدیث پاک 67ویں حدیث ہے، اور اس کا باب قائم کیا ہے کہ بابو قول نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامعین، کہ بہت سے پہنچانے والے مبلغ ایسے ہوتے ہیں کہ رب مبلغ، مبلغ اسے کہتے ہیں جس تک کوئی بات پہنچائی جائے، بہت سے ایسے لوگ جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ سامع سے زیادہ چیز کو حفظ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ سرکار نے بیان فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک بات سنی اور سننے کے بعد میں نے کسی کے سامنے بیان کی، وہ ہوگا مبلغ، کیونکہ اس تک میں بات کو پہنچا رہا ہوں، اور میں سامع تھا کہ میں نے ایک بات سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات جس تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس بات کی اس سننے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، زیادہ اس کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ بعض اوقات ہم ایک بات کو سرسری طور پہ سنتے ہیں، مثلا کوئی وظیفے کی بات آ گئی، رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ لینی چاہیے، 100 بار درود پاک پڑھیں گے تو یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی، لیکن ہم اس کو سنتے ہیں اور بس سوچتے ہیں چھوڑے یار کون کرے، پھر ہم وہ کسی اور کو بتا دیتے ہیں، تو وہ الحمدللہ اس کو سنتا ہے غور سے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میری زندگی میں ایسے بہت لوگ آئے، الحمدللہ بہت زیادہ لوگ آئے کہ جب ان کو کوئی بات بتائی وہ اس پہ عامل ہو گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بعد میں 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد پتہ چلا، وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم تو اس وقت سے اس پر عامل ہیں۔ تو اس وقت یہ حدیث پاک کی حقانیت بالکل سامنے واضح طور پہ آ جاتی ہے کہ واقعی کوئی بات چھپا کر نہیں رکھنی چاہیے، علمی بات ہو، فضیلت والی بات ہو، بشرطے کہ وہ فضیلت مستند ذرائع سے حاصل ہوئی ہو، اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے اس حدیث کی موجودہ جو اس میں واعظ ہے، نصیحت ہے، برکات ہے، وہ ہم مکمل طور پہ حاصل نہ کر سکیں، لیکن دوسرا عمل کر کے زیادہ رحمتیں حاصل کر لے، تو اس میں اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، چونکہ ہم وسیلہ بنے ہیں اس لیے ہمیں بھی بہت زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو یہ اب اس حدیث کے اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں، اور اس کا پہلے پس منظر سماعت فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے، اور آپ نے مینا کے اندر یہ 10 ذوالحجہ کو 10 ذوالحجہ کا یہ واقعہ ہے، یعنی پہلے 8 ذوالحجہ کو مینا میں جاتے ہیں، پھر 9 کو میدان عرفات، اور پھر دن گزار کے رات میں مزدلفہ، یہ 9 کا دن بھی گزر گیا اور 10 کی رات بھی گزر گئی، پھر آتے ہیں مینا کے اندر۔ 10 ذوالحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، آپ اپنے اونٹ پہ سوار تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی مہار یا لگام کو تھامے ہوئے تھے اور سرکار واضح نصیحت فرما رہے تھے۔ اس پس منظر میں اس حدیث کو دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی مہار یا لگام پکڑی ہوئی تھی، یہ شخص سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ اب سب خاموش رہے، تو فرماتے ہم سب خاموش رہے اور ہم نے گمان کیا کہ آپ ان قریب اس دن کے نام کے سوا کوئی اور نام رکھ دیں گے، یعنی ہم نے گمان کیا کہ سرکار پوچھ رہے ہیں کہ آج کون سا دن ہے، جب ہم وہ دن کا نام اگر بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے سرکار دن کا نام تبدیل کر دیں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آج قربانی کرنے کا دن نہیں ہے، یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ اس پر ہم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ عنقریب آپ اس مہینے کا نام بدل دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان اس طرح حرام ہیں جس طرح یہ آج کے دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہیں۔ شہر مکہ ہے اور مہینہ محترم ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور دن میدان عرفہ یوم النحر کا دن ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ تمہارے خون،
تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں، حرام سے مطلب محترم ہیں، جس طرح یہ آج کا دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ حاضر کو چاہیے کہ غائب کو یہ حدیث پہنچا دے، یہ تم حاضرین ہو، تمہیں چاہیے کہ جو لوگ نہیں یہاں موجود ان تک اس حدیث کو پہنچاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حاضر اس شخص کو یہ حدیث پہنچائے جو اس حدیث کو اس سے زیادہ حفاظت سے رکھنے والا ہے۔ یہ وہ حصہ تھا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور باب یا عنوان اوپر لکھ دیا تھا۔ اس حدیث پاک سے دیکھیے، اس میں ایک تو کہ آپ اونٹ پہ جلوہ افروز تھے اور واز فرما رہے تھے۔ بعض حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھ کر باتیں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے ہیں، اور دوسری حدیث میں آپ نے اپنے جانور پر بیٹھ کر گفتگو کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر تم بیٹھ کے گفتگو کرو گے وہ جانور بیچارہ تھکتا رہے گا، تمہارا وزن برداشت کرتا رہے گا، باتیں ہی کرنی ہے تو اتر کے کر لو۔ تو اب یہ بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود جانور پر بیٹھ کر باتیں کرنے سے منع کر رہے ہیں اور پھر آپ خود تشریف فرما ہیں، اس کا جواب علماء نے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی ہے وہ گفتگو ہے جو بیکار قسم کی ہو، جس کا کوئی حاصل محصول نہ ہو، جس کی کوئی اتنی ضرورت بھی نہ ہو، ویسے جیسے کھڑے ہو گئے اور بھائی کیا حال چال ہے، آج کل کیسا کاروبار چل رہا ہے، اور کبھی آؤ نا یار گھر پر تھوڑا ملتے ہیں بات کرتے ہیں۔ اب جانور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب خود سوچئے اگر آپ اور میں گھوڑا ہوتے یا گدھے ہوتے اور ہمارے اوپر کوئی بیٹھ کے ایک موٹا سا سیٹ صاحب بیٹھ کر اس طرح آرام سے گفتگو کرتا 10-15 منٹ، تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم کہتے ہیں نا یہ کمبخت، یہ موٹا میرے اوپر آ کر بیٹھ گیا، یہ گرے کمبخت تو اچھا ہے، اتنا بھاری ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے، ہم پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر باتیں مت کرو، تو بلا ضرورت، لیکن یہاں ایک ضرورت تھی۔ اور پھر صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے اوپر تو قیاس کر ہی نہیں سکتے، ہم جانور پر بیٹھے ہیں وہ شاید پناہ مانگے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں تو جانور اپنی قسمت پر رشک کرے گا، اور وہ چاہے گا کہ یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو، لمبے ہو جائیں۔ اور یہ حقیقتاً کوئی افسانوی بات نہیں ہے، کوئی مطلب شاعرانہ گفتگو نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوا ہے۔ جب خیبر فتح ہوا تو ایک گدھا مبارکہ تھا، حمار شریف تھا، جو مال غنیمت میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ یہ مدارج النبوت میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نسل میں آباء و اجداد میں جتنے گدھے گزرے ہیں، ہر گدھے پر کسی نہ کسی نبی نے ضرور سواری کی ہے، اور میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، اور میرا یہودی آقا جب بھی مجھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں اس کو پھینک دیا کرتا تھا، بیٹھنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ میری تمنا یہ تھی کہ میری پشت پر بیٹھیں تو آپ بیٹھیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو آپ میری پشت مبارکہ میں بیٹھیں۔ تو پھر سرکار نے ان کو شرف بخشا تھا۔ اس پہ میں کلام کرتا ہوں لیکن نیکسٹ پروگرام میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ